اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت وہی سب خبروں کا محور جو ہے وہ ہے لانگ مارچ اور اس سے ملکی صورتحال پر اثرات۔ لانگ مارچ گکھڑ منڈی پہنچا اور وہاں پر بھی عمران خان صاحب کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جو کارواں ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہیں جی، اور اس میں ڈائریکشن جو ہے وہ راولپنڈی کی ہے اور اس کے بعد اسلام آباد کی۔ مطالبات ایک ہی، سب سے جو اول مطالبہ ہے ایک ہی ہے شروع دن سے ابھی تک، الیکشن۔ جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہیسیٹیٹڈ ہے، گورنمنٹ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ہیسیٹیشن میں ہے کہ الیکشن کرائے جائیں۔ ان کے ظاہر اپنے ٹارگٹس ہوں گے، اور اس حوالے سے جو ملکی صورتحال ہے شاید اس کا ادراک ہے بھی، تو مگر چونکہ ان کا ایک اپنے ٹارگٹس ہیں، ان کے حصول کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس جو اقتدار ہے یہ یا جو پبلک میں ان کی پاپولیرٹی ہے جو وہ لوز کر چکے ہیں، اسپیشلی نون لیگ، یہ اس کو پبلک میں اپنا سٹیٹس جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے انہیں کچھ وقت چاہیے۔ مگر پبلک جو ہے ان کا بھی پریشر ہے جی، اس وقت لانگ مارچ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، جنرل اوپینین دیکھ سکتے ہیں، ڈسکشنز دیکھ سکتے ہیں، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو۔ اب اس حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے گکھڑ منڈی میں یہ آج ایک اور بیان دیا کہ ہم اسلام آباد پہنچ کر بھی لانگ مارچ ختم نہیں ہوگا، بلکہ ختم نہیں ہوگا۔ امپورٹنٹ بات ہے کہ اسلام آباد پہنچ کر بھی لانگ مارچ ختم نہیں ہوگا جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتے۔ اور دوسری طرف ہے جی، لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ انہوں نے جو امپورٹنٹ بات ایک اور ہے کہ وہ ہے 15 دن کا راشن لوگ اپنے ساتھ جب اسلام آباد پہنچیں گے تو اپنے ساتھ ارینجمنٹ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ کچھ اور اس میں آج کی خبریں ہیں جی، اس میں ایک تو آرمی چیف کا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس میں ان کی تعیناتی میں جو بھی ہے کسی پارٹی کو اعتراض نہیں ہوگا، کسی پارٹی کو اعتراض نہیں ہوگا، ظاہر ہے کوئی اعتراض کر بھی نہیں سکتا، ایک آرمی چیف ہے، اس کی تعیناتی ہے، اور وہ جو بھی ہوں گے ظاہر ہے پاک آرمی سے ہوں گے، اور جو پاک آرمی سے سپہ سالار ہوگا پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ سرحدوں کے محافظ ہیں جی، اپنی جان ہتھیلی پر اگر سینہ گولی کے لیے پیش کر کے ہمیں بچاتے ہیں، تو اس لیے اس پہ کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے، اور پسند ناپسند اس میں ہونی نہیں چاہیے۔ سب ایک جیسے ہیں، بڑے قابل، بڑے نیچے سے لیفٹیننٹ سے اوپر تک جب آتے ہیں بڑے ساری مراحل طے کر کے آتے ہیں، یہ بہت کٹھن قسم کی منزلیں طے کر کے یہ لوگ آتے ہیں۔ اور آگے چل کے جناب والا یہ عمران خان صاحب کی جو توہین عدالت کیس ہے 25 مئی کے حوالے سے جو ان کے پاس ریفرنس تھا سپریم کورٹ میں، بادی نظر میں تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے جو ریمارکس ہیں وہ تو خاصی ناراضگی کا باعث بن رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے وہ نالاں ہیں، اور اس میں ان کے جو ریمارکس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10,000 کے گروہ کو لے کے آنا، 2 لاکھ لوگوں کی زندگی یقیناً کرنا، اس کی جو ہے وہ قانون اور آئین اجازت نہیں دے سکتا، جبکہ ہمارا واضح حکم تھا کہ مخصوص جگہ پر آپ دھرنا دیں گے، مگر آپ نے اس کی وائلیشن کی۔ جبکہ عمران خان صاحب کے موقف کے مطابق انہیں جو میسج ملا تھا اس میں یہ تھا جی رکاوٹیں ہٹا دی جائے اور
جلوس کے راستے کو نہیں روکا جائے گا۔ تو جبکہ عدالت عالیہ کی طرف سے حکم تھا کہ آگے نہیں آنا، جہاں مخصوص جگہ پر ہے وہاں پر جانا، وہ شاید عمران خان صاحب جب ان کے موقف کے مطابق انہیں معلوم نہیں تھا۔ تو اس طرح کا ہے جی۔ اب دیکھیے نیکسٹ برحال عدالت عظمیٰ نے یہ ایک مہلت دی ہے 7 دن کی کہ اس میں آپ اپنا واضح موقف دیں جو عمران خان صاحب کے سگنیچر کے ساتھ آنا چاہیے۔ ایک اور ہمارے چیف جسٹس ہیں جناب بڑے ہی حد العزیز، جن کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے سراہے جاتے ہیں، وہ ہیں جسٹس عطا من اللہ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ انہوں نے ایک تقریب میں آج خطاب کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس میں انہوں نے اپنے اس ملک میں جو سسٹم ہے اس کی تبدیلی کا جو ہے انہوں نے بھی ناگزیر قرار دیا، اور اس میں یہ واضح طور پر انہوں نے بڑے کھلے انداز میں بڑے کھل کے کہا کہ جو عوام کو عدلیہ سے شکایت ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اور دوسرا سسٹم کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم بدلنا چاہیے، ایک واضح نظام ہونا چاہیے جس میں انصاف کا ایک جو ہے وہ واضح وہ لوگوں کے لیے سسٹم موجود ہو جس میں ہر کسی کو انصاف بر وقت ملے اور برابر ملے۔ مگر اس کے لیے ساتھ ہی انہوں نے بولا ہے کہ یہ 75 سال کا نظام ہے جس کو بدلنے میں وقت لگے گا، کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ فوری طور پہ ہم اسے چینج کر سکیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے جی، ظاہر ہے 75 سال کی جو سسٹم ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہوں گا ہمارے ملک میں سسٹم ہی کہاں رہا ہے جی، جو آیا اس نے اپنا سسٹم چلایا، اپنی مرضی سے سسٹم چلایا۔ تو ایک واضح نظام جو ہوتا ہے وہ ہمارے ملک میں شروع سے ہی نہیں تھا، اس لیے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے مرز وجود میں آتے ہی اس کے خالق جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، ہماری بدقسمتی کہ وہ شروع میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اس کے بعد جو بھی آیا اس نے اس ملک کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا، چاہے وہ مارشل لا ہو چاہے وہ جمہوریت ہو، ہر کسی نے اپنے مطابق اس ملک کو چلایا، اس کو کوئی واضح ڈائریکشن نہیں دی گئی۔ ایک حکومت آتی ہے اس نے اپنی مرضی سے 5 سال گزارے، دوسری آتی ہے پچھلی حکومت کا سارا وہ جو کچھ اسکیمیں ہوتی ہیں، جو کچھ اس کے پلان ہوتے ہیں، جو کچھ اس کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اپنا سسٹم شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ملک سٹیبل ہی نہیں ہو سکا۔ تو ظاہر 75 سال کا وہ اب سسٹم یکدم تو چینج نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جی پریس کانفرنسیں، تحریک پریس کانفرنساں پاکستان میں، آج شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس بھی تھی جس میں وہ فرما رہے تھے، کافی لان تان کر رہے تھے، بڑے چیلنجز دے رہے تھے جی عمران خان صاحب کو، اور بڑا کچھ اپنا وہ بیان فرما رہے تھے۔ عمران خان صاحب کی کرپشن پہ باتیں کر رہے تھے، توشہ خانے کی باتیں کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا یہ ملک کا نظام ہی ہے نا جی، کہ شرجیل میمن صاحب جن پہ اپنے کتنے مقدمے ہیں اور وہ منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہے ان سے پوچھنے والا کہ آپ اپنے بارے میں بتا دیں، آپ کتنے پاک صاف ہیں، کتنے آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جو آپ پریس کانفرنس سے کر کے آپ دوسروں پہ تو کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ اپنے بارے میں اپنی گریبان میں ذرا جھانک لیں، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات ہیں جی۔ باقی اس میں جو ہمارے جو باقی واقعات ہیں اس میں چیدہ کیا ہے جی، بڑی سرگرمی سے باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس کب آئیں گے۔ میں اپنا ایک ویسے میں حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ایک اپنی بات کروں، وہ یہ ہے کہ شاید نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے۔ یہ اپنا ایک وہ ہے، واقعات کو دیکھتے اپنے ذہن ہوتے ہیں جی۔ میرے خیال کے مطابق جو مریم صاحبہ ہیں، مریم نواز صاحبہ، وہ آئندہ کی قیادت سنبھالیں گی۔ وزیر اعظم بننے کے لیے وہ امیدوار ہو سکتی ہیں، مگر ان کے لیے چیلنجز ہوں گے بڑے۔ ایک تو پارٹی کے اندر سب کو اس ایک موقف پہ لانا پڑے گا،
अपने जो राबते हैं, वो जो ग्रुपिंग है नून लीग के अंदर, उसमें सब में एक यगानियत पैदा करके अपने बारे में कि आप सब एक्सेप्टेबल हों एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जी वो एक्सेप्टेंस बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए। इसलिए काफ़ी सारे दूसरे बाकी जो निज़ाम है पाकिस्तान का, उसमें उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी तगो-दो की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में अपने ऐसे एक होता है ना, तजिया किया जाता है, अपने तौर पे बैठ के सोचते हैं, तो मेरे ख्याल में शायद यही होता हुआ नज़र आता है नेक्स्ट अगली बार के लिए। तो बाकी नवाज शरीफ साहब सॉरी शहबाज शरीफ साहब, बड़ा भरपूर किस्म का दौरा चाइना का है जी। वहाँ से भी उनको चाइनीज़ जो है एज़ यूजुअल वो अपनी फुल कोऑपरेशन एक्सटेंड किए हुए हैं जी उनके साथ। ज़ाहिर है मुल्कों के साथ जो है वो हमेशा तल्लुक़ होते हैं, और अपने स्ट्रेटजी को देखते हुए, अपने मुल्क के मफादात को देखते हुए तल्लुकात को इस्तवार किया जाता है। उसमें किसी फ़र्द वाहिद से, किसी भी मुल्क का, हम भी देखेंगे, हम भी किसी मुल्क से अगर तल्लुक़ रखते हैं तो उसकी पर्सनल जो वहाँ पर सिटिंग पर्सन है उसके साथ नहीं, हमारे उस मुल्क के साथ जो होगी उसकी पॉलिसी है उसके मुताबिक ही हम भी चलेंगे। हम अगर कोई आज बैठा हुआ है, कल वो नहीं है, तो कल जो आके बैठेगा हम भी उसी के साथ, उस मुल्क के साथ जो है अपने तल्लुकात इस्तवार करेंगे। ज़ाहिर है हमारे अपने मफादात होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब गए हैं अपने डेलीगेशन के साथ, देखिए आउटकम क्या होता है। बहरहाल चाइना का दौरा कभी नाकाम तो नहीं होता जी, कामयाब ही होता है जो भी जाए। तो इसके साथ ही जनाब मैं इजाज़त चाहूँगा। ये आज की अहम किस्म की खबरें थी और काफ़ी अहम थी। बल्कि दूसरा एक और मैं देख रहा था लंदन में जो हसन नवाज के बेटे हैं, उनकी आज फिर किसी से, शयान नामी वो लड़का जिससे पिछली दफ़ा वो झगड़ा हुआ था, आज फिर झगड़ा हुआ। लोग पहुँचे हुए थे वहाँ भी, फिर आज तू मैं हो गई। आज उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब के पोते हैं, उन्होंने सिर्फ थ्रेट किया है उसको और साथ वार्न किया है कि बदतमीज़ी ना करे। ये रोज़ का एक वहाँ पर सिलसिला चल निकला है। तो ये इस तरह की खबरें चलती रहती हैं जी। बहरहाल असल जो है वो पाकिस्तान के हालात हैं जी। रब ताला यहाँ पर हमारे यहाँ करम और रब ताला फजल फरमाए और ये हालात किसी एक बेहतरी की जानब चल निकलें। लगता है कि चंद दिनों में, चंद हफ्तों में जो है पाकिस्तान शायद बेहतरी की तरफ चल निकलेगा, और ये शायद जो हम तारीकी के साए देखते हैं शायद ये छटने लगे और पाकिस्तान अपनी किसी सही मंजिल की तरफ गामज़न होता हुआ हम देख सकें, जिसमें हम लोग जो हैं वो सुरखरू हों, हम लोग जो है अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हमारे आने वाली नस्लें जो हैं उनको शायद अपनी बेहतरी नज़र आएगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शब खैर, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।